الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. یہ ہماری خصوصاً کراچی کا مزاج ہے. اب تو آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں بھی یہ عام ہونے لگا ہے کہ ہم اپنی تقاریر میں شادی بیاہ ہی کی کیوں نہ ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مقدم رکھتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ کریڈٹ کراچی والوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا. اب پاکستان میں یا دیگر شہروں میں جانا ہو تو یہاں کے دیکھا دیکھی ان لوگوں نے بھی شروع کیا. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ نکاح کوئی رسم کوئی رواج نہیں ہے، نکاح تو عبادت ہے. کیوں بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت کے لیے تو طہارت ضروری ہے. عبادت نماز ہے، عبادت حج ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں نعت سنانے سے پہلے ایک دو باتیں کہ دیکھو کوئی آدمی کہے میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ سب کو لے جائے، اور وہ بولے بھائی حج پہ جانے سے پہلے بھائی سارے جمع ہو جاؤ. معذرت کے ساتھ میں ایک جنرل مثال دے رہا ہوں. اللہ کرے ہماری آگے آنے والی تقریب بھی ساری دینی ماحول میں ہوں گی اور اللہ کی قسم اس کے اوپر بڑی برکت ہے. ہم خود اگر پنچر کر جائیں تو پھر پرابلم آئے گی. جتنا اس میں دین میں چونکہ ہے عبادت تو اگلے مرحلے بھی اگر اسی کے مطابق ہوں گے تو خدا کی قسم کھاتا ہوں جو وعدے اللہ کے ہیں وہ پورے ملیں. تو مسائل آتے ہیں پھر اور وجوہات سے. اللہ کرے آگے بھی ایسی ہو جائے. کوشش کرنی چاہیے. باہر کے دیکھیں کوئی حج پہ جائے کہے بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں سارے جمع ہو جاؤ ایک دن پہلے، کیا ہوگا؟ بس تھوڑا سا میوزک وغیرہ ہوگا، ناچ گانا ہوگا. آپ بولا پاگل ہے، حج پہ جا رہے ہیں اور تو ایسی حرکتیں کرے گا؟ پاگل تو نہیں ہے ایسی. اور بولے یار میں نے کل سے جو نمازیں شروع کرنی ہے لیکن ایک دن پہلے ذرا اللہ گلہ ہوگا، سارے جمع ہوں گے فلاں فلاں. وہ پاگل ہے. تو اسی طرح نکاح بھی تو عبادت ہے. بس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا کیا؟ قرآن میں، حدیث بعد میں، پہلے قرآن میں. اور پھر اس کی برکتیں کیسے ملی؟ وقت نہیں اگر میں اس موضوع کو چھیڑوں تو آپ حیران ہوں گے. اگر بی بی فاطمہ کے نکاح کو میں قرآن سے آپ کے سامنے پیش کروں، اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو جو ہے تھکے ہوئے ہو گئے آپ لوگ آج یار، خوشی کا دن ہے لیکن واقعہ بڑا عجیب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ اپنی لاڈلی بیٹی، آپ کی 4 بیٹیاں تھیں اور سب سے چھوٹی فاطمہ تھی اور سب سے لاڈلی تھی. یہ واقعہ میری ماں بہنوں کو بھی بڑا پسند آئے گا، توجہ اگر ہو تو. نکاح کیسے کیا؟ احادیث میں نے سے باقاعدہ قصیدے پڑھے ہوئے سیرت کے اوپر احادیث سے. آپ نے حضرت علی سے فرمایا ابھی یہ حالات کیا ہیں، ہجرت کر کے آئے اور دوسرا سال ہے، ابھی غزوہ بدر ہوئی ہے. غزوہ بدر ابھی ہوئی ہے اور آپ نے حضرت علی کو بلایا کہ میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہارے سے. اچھا تو علی تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں، سب چھوڑ کے تو آئے اور ابھی جنگ بھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا وہ تمہیں زرہ جو ملی تھی
جنگی لباس ہوتا تھا، بدر میں مال غنیمت میں حضرت علی کو ملی. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ ہے میرے پاس. کہ جاؤ وہ بیچ کے آ جاؤ. حضرت علی گئے اور اس وقت سخی ایک ہی مشہور تھے، حضرت عثمان. حضرت عثمان کے پاس گئے. کہا بھائی یہ زرہ ہے، اس کی کچھ قیمت لگا دو. کتنی لگے گی؟ کہا یار 480 درہم دے دوں گا. درہم کم ہوتے تھے، دینار کی ویلیو تھی، درہم کی نہیں تھی. 480 یہ 481. علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اس کے آگے نیچے تھے. حضرت عثمان نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، یہ لو پیسے. تو حضرت علی نے 480 درہم لیے. کہا ہو گیا سودا؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں ہو گیا. کہا چلو زرہ بھی لے لو، پیسے بھی لے لو، اب اپنی چیز بھی لے لو. حضرت علی آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے ہیں. اچھا اسی میں مہر بھی تھا، اسی میں سارا تھا. اب آپ نے ام ایمن سے فرمایا کہ فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ دو. اچھا حضرت علی کا بھی تو اپنا مکان بھی نہیں تھا نا، ابھی تو ہجرت کر کے آئے ہیں. تو ایک صحابی تھے مدینہ میں حضرت عبد الرحمن، ان کے چھوٹے چھوٹے کچھ مکانات تھے. تو یہ جو جگہ تھی، آپ جاتے ہیں عمرے کے لیے، روضہ رسول کے دائیں ہاتھ پہ مسجد غمامہ ہے، مشہور سامنے نظر آتی ہے. اس کے بیک سائڈ پہ مسجد علی ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہی وہ جگہ تھی. ایک چھوٹا سا گھر تھا. تو آپ نے فرمایا بھائی علی کے لیے صاف کر دو. انہوں نے صاف کر دیا. ام ایمن کہتی ہے میں فاطمہ چھوٹی سی تھی، بس ان کو لے کے وہاں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں عشاء کی نماز پڑھا کے آؤں گا، میرا انتظار کرنا. اللہ. اب آپ گئے حضرت علی کے گھر، اور عجیب بات ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا. اچھا اس سے پہلے آپ نے نا بی بی فاطمہ کو جہیز بھی دیا تھا. حسب استطاعت جہیز جائز ہے. اچھا فاطمہ کا جہیز کیا تھا پتہ؟ ہاں، بانگ کی چارپائی، اور اس کے اوپر جو فوم تھا گدا، کھجور کے درخت کے پتے تھے کسی کپڑے میں ڈلے ہوئے، یہ فوم تھا. ایک مٹکا پانی رکھنے کے لیے، ایک مشکیزہ پانی لانے لے جائے. مدینے میں جگہ جگہ کنویں تھے نا، بئر غرس، بئر فلاں فلاں جگہ کنویں. تو پانی لانے لے جانے کے لیے مشکیزہ، ایک مٹکا، ایک چکی گندم پیسنے کے لیے. یہ کل جہیز تھا سردار نبی کی سردار بیٹی کا. معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات. کل جہیز تھا. کیا کیا؟ بان کی چارپائی، کھجور کے پتوں کا اس پہ فوم، اور مٹکا، اور ایک مشکیزہ، اور ایک گندم پیسنے کی چکی. اب آپ گھر تشریف لائے، آپ نے پانی کا پیالہ مانگا. سنت سنیں، عبادات سے ہٹ کے بھی یہ سنت ہے جو معاشرت کی لائن کی. آپ نے پیالہ منگایا، پانی پیا، حضرت علی کو پلایا، اسی میں سے بی فاطمہ کو پلایا. اس میں ہاتھ ڈال کے پانی علی اور فاطمہ پہ چھڑکا. یہ نکاح بھی ہو گیا. مسجد میں چند صحابہ جمع ہوئے، سارے نہیں آئے، چند جمع ہوئے. آپ نے خود اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، اور چند قورمے تھے وہ تقسیم ہوئے. رخصتی بھی ہو گئی، جہیز بھی گیا، اور شادی 3 نقطوں کے بغیر. بولے شادی کے 3 نقطے ہٹا دو کیا ہو جاتا ہے؟ شادی. جب 3 نقطے ہٹ گئے، سمجھ تو یہ بڑی بڑی ٹینشنیں ہٹ گئی. بھئی 3 نقطے بہت وزنی ہیں. باہر کے اللہ نے اب برکت دی اس نکاح میں. میں بہت مختصر کر رہا ہوں، ہے بڑا تفصیلی. اس میں پھر ان کی اولاد ہوئی، حسن بھی اور حسین بھی تھے. ایک دن دونوں بیمار ہو گئے. انہوں نے نیت کی اللہ تعالیٰ، اچھا جیسے صحابہ کا یقین تھا نا، ہمارے ہاں بچہ بیمار ہو بھائی فلاں اسپیشلسٹ ہے اس کو دکھاؤ، یار وہ دوائی بڑی تگڑی ہے، یا وہ بڑا اچھا چیک کرتا ہے، یہ چیک اپ نہیں. صحابہ کا یقین کیا تو کچھ بھی ہو فوراً اللہ. ہم آخر میں اللہ، وہ ابتدا میں اللہ، یہ فرق ہے. تو فوراً ہم 3 روزے رکھیں گے اگر یہ صحت مند ہو. تو اللہ نے صحت دے دی. اب حضرت علی نے بی فاطمہ کو بھائی کل روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے بالکل رکھنا ہے. تو صبح اگر ہمارے یہاں کہیں روزہ ہو تو پہلے پھینی آتی، ہم یہاں دودھ بھی لیا یار تھوڑا سا، یار وہ کوئی پھلکی لیا، کوئی نرم نرم چیز ہو، پراٹھے ہو، فلا ہو. کوئی تیاری نہیں ہوتی تھی، کوئی فریج نہیں تھا، نہ جمع کرنے کی کوئی چیز تھی. سحری میں اٹھے، ڈھونڈ رہے گھر میں کچھ مل جائے، دیا جلا کے. جمع ہی نہیں کرتے تھے، کہاں ملتا. پانی پیا، روزہ رکھا. اب دن بھر حضرت علی حضور کے ساتھ دین کی محنت میں لگے رہتے تھے کہ کچے پکے گھر تک دین جائے. یہ محنت ہوتی تھی صحابہ کی. بس شام کو جب گھر آنے لگے تو ایک دل میں آیا، او آج تو روزہ ہے، فاطمہ کا بھی روزہ ہے، چلو کچھ مزدوری کر لیتا ہوں. ایک یہودی کے پاس گئے، شمعون اس کا نام تھا. اس سے کچھ روئی لی.
کہ ہم صاف کر کے کاٹ کے دے دیں گے، ہماری مزدوری دے دینا. گھر لائے، بی بی فاطمہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بس کچھ کام ہم کریں گے، ہمارے روزوں کا انتظام ہو جائے گا افطاری کا. اچھا ٹھیک ہے. بی بی فاطمہ نے وہ ریڑھی اسی کے 3 حصے کر لیے کہ 3 روزے، تو اسی سے تینوں کا کام چلائیں گے. کمال ہے نا. اچھا سننے میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بس کہانی ہے، لیکن یہ ہمارے ہی بڑے تھے، ہمارے ہی بڑے تھے. اب ایک حصہ لے کے صاف کیا، کاٹا. حضرت علی شمون کے پاس گئے، 6 درہم اس نے دیے، کتابوں میں آتے ہیں 6 درہم. اور وہ 6 درہم لے کے گئے، گندم لی، گھر لائے. چکی تھی نا بی بی فاطمہ، انہوں نے چکی چلائی، آٹا بنا، 6 روٹیاں بنی، دسترخوان لگا. اور افطاری کے ٹائم صبح سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا، تو لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کے دروازے پہ دستک ہوئی. ارے صبر، میں دیکھ کے آتا. دیکھا تو کونوں پہ مسکین ہے. کیا بول رہے ہیں؟ آپ کے گھر سے روٹی کی خوشبو آئی ہے، تھوڑی سی مل جائے گی. ہاں فاطمہ کیا خیال ہے، کیا کریں؟ ہماری خیر ہے، اللہ میں پھر دے دے گا. اس کو دے دو. وہ چکی سے اس کو دے دے. پانی پی افطاری. اگلے دن پھر کچھ بھی نہیں سحری میں آپ کو نکاح کی برکت بتا رہا ہوں، دماغ میں یہی رکھے. سحری میں کچھ نہیں، دن بھر حضرت علی اسی محنت میں. شام آئے، بی بی فاطمہ نے دوسرا حصہ صاف کیا، پھر گئے گندم، پھر چکی چلی روزے میں، پھر آٹا بنا، پھر 6 روٹیاں، دسترخوان لگا، لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا. اللہ کی شان پھر اسی وقت دستک. ارے بھائی کون ہے؟ یتیم ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، کہہ رہے تھوڑی روٹی مل جائے گی. فاطمہ کل بھی کچھ نہیں کھایا، کیا خیال ہے؟ ہماری خیر ہے، اللہ میں پھر دے دے گا. یہ اس کو سامنے دسترخوان ہو، منہ کے پاس لقمہ ہو، کون رہ سکتا؟ پھر دوسرا دن بھوکا ہو. خدا کی شان تیسرا دن بھی ایسا. شام پھر گئے، پھر روٹی بنی. اب جب دسترخوان لگا، آج تو تیسرا دن ہے نا، جیسے اللہ آزماتے کیسے اور پھر دیتے کیا ہے. اللہ آزماتے اسی کو ہے جسے نوازنا چاہتا ہے، اور ہم اس آزمائش میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اب پھر لقمہ منہ کے قریب کیا، پھر دستک ہوئی. بی فاطمہ تو پہلے دیکھے کون ہے، دیکھ کے آئے، قیدی ہے، اسیر. وہی بات کر رہا ہے کہ روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ دے دو. اچھا یہ دے دو ان کو. اچھا ہماری خیر اللہ میں پھر دے دے. 3 دن تک بغیر سحری بغیر افطار کے روزے ہوئے ہیں. اگلے دن حضرت علی حضور کے پاس گئے. اب سنیے گا، آپ نے فرمایا علی یہ تمہاری آنکھیں اندر اندر کیوں جا رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. کہا اچھا تو پھر فاطمہ کا کیا حال ہے؟ اور اس نے بھی کچھ نہیں کھایا. آپ سب کام چھوڑ کے گھر کی طرف دوڑے، دروازے پہ دستک دے رہے، فاطمہ فاطمہ، دروازے نہیں کھل رہا. باپ ہوتا ہے، اور پھر بیٹی ہو، بیٹی کا غم نہیں برداشت کرتا. تو آپ نے جب دروازے پہ دستک دی، تھوڑی دیر بعد کھولا. بیٹا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ کہ نماز پڑھ رہی تھی. نماز سب سے پہلے. کہ آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے، فاطمہ تمہارا پیٹ تمہاری پیٹھ سے کیوں مل رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ ابا جان 3 دن ہو گئے پیٹ میں لقمہ بھی نہیں ہے. اب کیا تھا؟ وہ سردار نبی، آپ کی آنکھوں سے آنسو، آپ کے آنسو نکلتے دیکھے. تو فاطمہ بھی جو ضبط کے بندھن لے کے، یہ کس کے لیے تھا؟ سب اللہ کے لیے تھا. وہ بھی رونے لگے. آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا. حسن حسین رو رہے تھے، ان کو لیا. پھر علی دوڑتے دوڑتے آئے، دیکھا 2 جہانوں کا سردار رو رہا ہے، اس کی بیٹی رو رہی ہے، ان کی بھی آنکھوں سے آنسو. اللہ کیا یہ سارا منظر نہیں دیکھ رہا تھا؟ بتائیں، سب دیکھ رہا تھا. بیلنس کرنے والا تو وہ، گھمانے والا بولتا ہے میں نے گھما دیا، وہ برابر تو وہ کرتا ہے. اس کی پکڑ ہوگی، اس کو کہیں اور سے دے دے گا. ہوتا ہے نا ایسی زندگی گزری ہماری، کہیں اور سے اللہ ریکوری کروا دیتا ہے. نظر ادھر ہی ہوتی ہے، یہاں دوس ہوا ہے، لیکن بیلنس کرنے والا وہ ہے. باہر کے اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے جبریل کو بھیجا. یہ واقعہ ہے بڑا عجیب ہے، خوشی کا موقع، لیکن اس میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ ہوا ہے. تو اب اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل آئے، دیکھا 2 جہانوں کا سردار، وجہ کائنات، جن کے لیے کائنات بنی، رو رہے. فاطمہ رو رہی، علی رو رہے. اور علی نے وہیں سے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور کیا آیتیں پڑھی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 لوگ آئے تھے. قرآن بھی ترتیب سے بتا رہا ہے، مسکین، یتیم، اسیر، قیدی.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ اللہ نے پوری سورہ دہر فاطمہ علی کی قربانی پہ نازل کی۔ سعدیہ نے کہا سادگی کی برکت، حکم تھے اللہ کے جو پورے ہوتے تھے۔ قرآن کی تلاوت قیامت تک امتی کرتا رہے گا۔ اب وہ پورا خاندان جنتیوں کا سردار ہے۔ حسن حسین جوانوں کے سردار ہوں گے، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی جنتی۔ تو میرے دوستو، بس یہی موقع ہوتے ہیں کہ اپنی نفس کی اور اپنے معاشرے کی اختلاف کرنے کے لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں ہر چیز موجود ہے۔ ہم نے جو محفل رکھی، ہم نے برکت کے لیے بھی تو رکھی ہے، لیکن سیکھنے کے لیے بھی رکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبادات کی لائن کا دین نہیں تھا، معاشرت کی لائن کا بھی دین تھا، معاملات کی لائن کا بھی دین تھا۔ باہر کے کوشش تو کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے اس عمل کو سنت کے مطابق کریں گے، پھر جو وعدے ہیں اس کے اوپر وہ پورے کے پورے میں ملیں گے۔ ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب وقت ہے نہیں میں آیات کا ترجمہ کروں، لیکن مزہ تو ہے کہ ترجمہ بھی تو سمجھا اتنا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم مسکین قیدی کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتے ہیں شکریہ یا تھینک یو، نہیں، کہتے ہیں ہم اپنے رب سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی یہ اس دن سے ڈرتے ہیں، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی خیر کی امیدیں مانتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں اسی وقت اللہ نے اعلان کیا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تمہیں تمہارے رب نے اس دن کی سختی سے بچا دیا۔ پھر اللہ نے اسی وقت بتا دیا میں دوں گا کیا کیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، میں تم سے ایسے ملوں گا تم مجھ سے خوش میں تم سے خوش، وَجَزَاهُمْ جزا بدلہ، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، یہ جو صبر کیا، جَنَّةً وَحَرِيرًا، باغات بھی تیار ہو گئے، ریشم بھی تیار ہو، متکئین فیہا علی الارائک، اونچے اونچوں پہ تم ٹیک لگا کے، تختوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھو گے، نہ وہاں گرمی دیکھو گے نہ سخت، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ سخت سردی تمہیں ملے گی نہ سخت گرمی ملے گی، ودانیتن علیہم ظلال، ہوا یہ میوے تمہارے اوپر لٹک رہے ہوں گے۔ میں مختصر کروں، زیورات تمہیں پہنا، وحلوا اساور من فضہ، چاندی کے زیور تمہیں پہناؤں گا، اور یہی نہیں کہ قواریر من فضہ، چاندی کی کانچ کے برتنوں میں تمہیں پلاؤں گا۔ قرآن کی ٹیکنالوجی دیکھو، آج چاندی بھی ہے کانچ بھی ہے، چاندی کی کا ابھی ملائیشیا میں ایک ہوٹل میں بیٹھا تو میرے سامنے ایک گلاس آیا، اس پہ موتی لگے تھے، میں نے اس کی تصویر بھیجی، میں نے کہا کتنی خوبصورت ہے، ایسے نہیں لگتا قواریر من فضہ، چاندی کی کانچ، ابھی تک میں نے تو نہیں دیکھی، آپ نے دیکھی ہو۔ قرآن کہتے ہیں تمہیں اس برتنوں میں چیزیں پلاؤں گا اور کھلاؤں گا، لباس سبز ریشم کا ہوگا اور چاندی کا زیور ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو تم نے صبر کیا میں خود تمہیں شراب طہور پلاؤں گا، وجزاہم، اور یہ سب باتیں میں نے اپنے سے نہیں کی، یہ قرآن سے کی ہیں، اس بات پر کہ نکاح کیا ہے، عبادت ہے، نکاح کوئی کلچر نہیں ہے، کوئی فیشن نہیں ہے، عبادت کے لیے طہارت شرط ہے، عبادت کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان شرائط پہ رہتے ہوئے اس کام کو کریں گے، میں خدا کی قسم کھائی کئی بار، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اس کی خیر بھی عطا فرمائیں گے، اور یہی نکاح آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا۔ بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں ایک نعت آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ ایک بیٹی کی شان بھی آپ سنائیں، تو جو وقت ہے اس پہ ہم بات مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ باہر کے نکاح سے حوالے سے میرے دل میں یہ بات کی عرض کر دی، اللہ ہمیں عمل والا بنا دے۔ ایک نعت میری ایک دو کافی مشہور ہوئی ہیں، اس میں سے ایک نعت تو آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر بیٹی والی وقت ہوا تو، اور آپ بھی شام کے تھکے ہوئے، میرا خیال ہے نکاح کے بعد ہی بیٹھے ہوئے، فرقان بتا رہے ہے نا، ہاں اللہ کا، یہ ایمان کی چارجنگ ہے، یہ ایمان کی چارجنگ ہے۔ میں خود بھی بہت تھکا ہوں، وہ صبح کا نکلا ہوں، کبھی یہ کبھی ڈائری کی طرح انہی کے کمرے میں امامہ باندھ کے آیا ہوں، اور وہیں سارے کراچی والے یہاں کی سپیڈ ہے لائف میں،
یہ بڑی پیاری نعت ہے، اس کو سن کے آپ اور فریش ہوں گے انشاءاللہ. شاعر کہتا ہے نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. شعر تو یہ ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. اس نعت کے بعد ایک وظیفہ بتاؤں گا، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. یہ میں نے ایسی گاڑی میں پڑھا تھا مدینہ منورہ میں پارکنگ سے نکلتے ہوئے، یہ وائرل ہوئی، بہت سارے نعت خوانوں نے پڑھی، سنی بھی ہوگی آپ نے. اشعار بھی بڑے میٹھے، آپ بھی کہتے ہو ایک بار ساتھ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے. نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں، نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں، نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں، نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں، نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل، نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس دم تھے غار حرا میں، کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں، مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی، محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی نبی جی نبی جی. کہہ تو میرے ساتھ جو نوجوان بیٹھے ہو تم کہو گے جلدی ہو جائے گی تمہاری، جہاں چاہو گے وہیں ہوگے. کہ حضور کے نام میں برکت بڑی ہے یار، تجربہ ہی کر لو. نبی جی بزرگ زیادہ بول رہے ہیں، بچے نہیں بول رہے ہیں، اب آپ آگے بولیں گے انشاءاللہ. کہتے سارے نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. نبو بکر سامے رفیق سفر ہو، نہ عثمان و حیدر غلام عمر ہو، نہ طلحہ نہ حمزہ سعید و سعد ہو، انس جیسا خادم نہ خالد اسد ہو، نہ میں ابن عوف و زبیر و عبیدہ، نہ میں بود جانا معاذ و قتادہ، نہ ارقم نہ اخنس بلال اور یحییٰ، نہ مثل یسار اور یاسر نہ یعلا. میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا ہوں میں شیدا. نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا تیرے در پہ ہے یہ گزارش، خطا کار آنکھوں پہ ہو یہ نہ
خطاکار آنکھیں، گناہ گار آنکھیں، دیدار کی بس طلبگار آنکھیں، کبھی خواب میں میرے بھی آئیے نا، وہ چہرہ ہنسی مجھے کو دکھلائیے نا، عنایت کی برسات برسائیے نا، مقدر کو میرے بھی چمکائیے نا، تمنا ہے ہم سب کی آ جائیے نا، کبھی خواب میں جلوہ فرمائیے نا، نبی جی پیارے نبی جی پیارے نبی جی، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔